السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سب سے پہلے تو ایم بھی آپ کو اپنے چینل القرآن ٹرانسلیشن میں خوش آمدید کہتا ہے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے سورۃ البقرہ کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے کل پچھلے لیسن میں جو 12 سے لے کر 15 تک آیت کا ترجمہ کیا تھا، تو آج ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں 16 سے لے کر 19 تک پڑھیں گے ہم۔ آج کا ترجمہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہماری آج کی آیت ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے اولئک الذین۔ ہم آپ کو تو پتہ ہی ہے منافقوں کی باتیں پیچھے ساری سٹارٹ ہوئی ہے، تو منافقوں کے بارے میں ابھی تک یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ تو اولئک کا معنی بھی ہوتا ہے لوگ، اور الذین اس کے بعد ہے اس کا معنی بھی ہوتا ہے تو لوگ یا، پر ادھر دیکھیں نا ہم با محاورہ کے لحاظ سے کریں گے۔ اولئک کا معنی ہم کریں گے یہ لوگ ہیں، اور اس کے بعد الذین کا معنی ہم کریں گے جنہوں نے۔ مطلب معنی یہاں پہ ہوگا، یہاں پہ بھی ہوگا لوگ ہی، پر ہم ادھر کریں گے جن لوگوں نے۔ تو اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے یا جنہوں نے، اشتروا کا معنی ہوتا ہے خریدنا، خرید لی، خریدا، خرید لی۔ دلالتا کا معنی ہوتا ہے گمراہی، آگے آپ پڑھیں گے دلہ، دلالن، اس طرح کا معنی جو بھی ہوگا وہ گمراہ یا گمراہی ہوگا اس کا معنی۔ تو بالہدا دو لفظ ہیں، ایک ہے با ساتھ یا بدلے، ہدا ہدایت کے، تو ہم اتنے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ تو اتنی کا ہمارے ہو گیا آیت کا ترجمہ۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ فا کا معنی ہو گیا پس، ما کا معنی نہ، رابحت نفع دینا، رابحت کا معنی ہوتا ہے فائدہ دینا، نفع دینا۔ فما رابحت تو نفع نہ دیا، پس نفع نہ دیا، تجارتہم، یہ بھی دو لفظ ہیں، ایک ہے تین ہے دو ہے۔ تجارتہم، تجارتو کا معنی ہوتا ہے سودے نے، تجارت نے، ہم ان کی تجارت نے، وا اور ما نہ، کانو تھے، مہتدین ہدایت پانے والے۔ فما رابحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور انہیں ان کی تجارت نے نفع نہ دیا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ تو اتنے کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو انہیں ان کی ہدایت نے نفع نہ دیا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ یہ ساری بات جو ہے نا وہ منافقوں کے بارے میں بیان ہو رہی ہے۔ آگے ہمارے پاس آیت ہے مثلہم کمثل الذی، مثل جیسے مثال ہم کہتے ہیں، اس کا معنی ہوگا مثال، ہم ان کی، مثلہم ان کی مثال، کمثلی، ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، کا اگر شروع میں آ جائے نا تو اس کا معنی ہوگا طرح یا مثل، طرح یا مثل، یہ دو معنی ہوں گے کا کے۔ اور اگر کا اینڈ پہ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے آپ، تیرا، تیری، ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، الیک کا، آپ کی طرف، اس طرح کر کے نا، وہ آپ، تیرا، تیری، اس طرح کا معنی ہوگا کا اینڈ پہ اگر آ جاتا ہے تو۔ اس کے بعد الذی، الذی کا معنی ہوتا ہے جس، تو مثلہم کمثل الذی، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے، آگے ہم کرتے ہیں، استوقدا نارن، استوقدا کا معنی ہوتا ہے روشن کرنا، بھڑکانا، نارن، نار جسے ہم آگ کو کہتے ہیں، تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آگ روشن کی یا جیسے کسی نے آگ جلائی۔ اس کے بعد ہے فا لما، فا کا معنی تو آپ کو پتہ ہے پاس ہوتا ہے، لما کا معنی ہوتا ہے جب، فلما تو جب، اضاءت روشن ہو گیا، روشن ہو گیا، اضاءت کا معنی ہوتا ہے روشن ہو گیا، ما کا معنی ہم ادھر کریں گے جو، حولہ ہو جیسے ہم ہول کہتے ہیں، تو ہول کا معنی ہو گیا ارد گرد، ہو اس کے، مطلب وہ جو آگ کے ارد گرد تھا وہ سارا کچھ روشن ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، ذہبہ لے گیا، چھین لی، اللہ اللہ نے۔ اتنے کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ روشن کی، تو جب اس کا ارد گرد جگمگا اٹھا، تو جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، مطلب آگ کا جو ارد گرد سارا کچھ روشن ہو گیا، ذہب اللہ تو اللہ لے گیا، بنورہم، دیکھیں بی ساتھ، نوری روشنی، ہم ان کی روشنی کو، وا اور تارا کا، ترک کر دینا جیسے ہم کہتے ہیں، تو اس کا معنی تارا کا چھوڑ دیا، ترک کر دیا، ہم انہیں، ان کو چھوڑ دیا، فی کا معنی ہم پڑھ چکے ہیں، فی کا معنی ہوتا ہے میں، ظلمات اندھیریوں میں، یا پھر اندھیرے میں، یا پھر ظلمت میں چھوڑ دیا، لا نہیں، یبصرون جیسے ہم بصر آنکھ کو کہتے ہیں، یبصرون وہ دیکھتے۔
تو ہم ساری آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آگ روشن کی۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، تو جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا۔ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، تو اللہ ان کی روشنی لے گیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ لَا يُبْصِرُونَ، کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ تو یہ تھی ہماری یہ والی آیت۔ اس کے بعد اگلی آیت ہمارے پاس آتی ہے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون۔ سمن کا معنی ہوتا ہے بہرے ہیں، بکمن کا گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں۔ یہ ساری منافقوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ فا پس ہم وہ لا نہیں، یرجعون رجوع کرنا جسے ہم کہتے ہیں لوٹیں گے پلٹیں گے۔ سمن بکمن امیون بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون، پس وہ پلٹنے والے نہیں، پس وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ ہماری یہ والی آیت ہے۔ اس کے بعد ہماری اگلی آیت آتی ہے، اگلی بھی یہ منافقوں کے بارے میں بات بیان ہو رہی ہے۔ او کا معنی ہوتا ہے یا، یہ آپ نے یاد رکھنا، او کا معنی ہوتا ہے یا کا سیبن، کا معنی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اگر شروع میں آ جائے تو مثل یا طرح ہوتا ہے۔ سیبن ہوتا ہے پانی کا اترنا، پانی کا اترنا سیبن۔ تو تیز بارش بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ او کا سیبن، یا جیسے تیز بارش، من سے سمائی آسمان۔ یہ بات یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے، سمائی ہم کہتے ہیں آسمانوں کو، ٹھیک ہے۔ سمائی ایک آسمان کو کہتے ہیں، اگر سماوات ہی آ جائے تو پھر وہ آسمانوں بن جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے۔ فی کا معنی بھی پڑھ چکے ہیں ہم، میں ہوتا ہے ہی اس میں۔ او کا سیبن من السمائی، یا جیسے آسمان سے اترتا تیز پانی، فی ہی اس میں۔ آگے ہم کرتے ہیں ظلمات، ان کا ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، اندھیریاں ہوتا ہے۔ وا کا معنی اور، رادن گرج، رادن گرج کو کہتے ہیں۔ و برکن، وا کا معنی اور، برکن کا معنی بجلی بھی کہہ سکتے ہیں ہم، چمک بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اتنے کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں اور گرج اور چمک، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب تیز بارش وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں سارا کچھ ہی ہوتا ہے، تیز ہوائیں ہوتی ہیں، بجلی وغیرہ چمکتی ہے، تو وہ بات ہو رہی ہے۔ تفسیر میں اس کا معنی کچھ اور ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہم۔ یجعلون کا، یجعلون کا معنی ہوتا ہے ٹھونس لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، اس طرح کا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر ہم کریں گے کرتے ہیں وہ، ٹھونس لیتے ہیں وہ۔ اصابیہ عربی میں کہتے ہیں انگلیوں کو، اصابیہ انگلیاں، ہم اپنی۔ فی کا معنی ہوتا ہے میں، اذانہم، اذانی کا معنی ہے کانوں، اذانی کان کو کہتے ہیں، تو اذانی کانوں، ہم اپنے۔ تو اتنے کا ہم نا پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ او کا سیب من السماء فیہ، یا جیسے آسمان سے اترتا تیز پانی کہ اس میں ظلمات و رعد و برق، کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ آگے ہے من سے، سوائی کی، سوائی کی کہتے ہیں ہم کڑک کو۔ تو اس کے بعد ہے حذرہ، حذرہ کہتے ہیں ڈر کو، ڈر، حذرہ ڈر، موت ہی موت کے۔ تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں کڑک کے سبب، جیسے بجلی کڑکتی ہے، کڑک کے سبب اور موت کے ڈر سے۔ وا اور، اللہ اللہ، واللہ اور اللہ، محیط احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو۔ تو ہم ساری آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ او کسیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق، یا آسمان سے اترتا، جیسے آسمان سے اترتا تیز پانی کہ اس میں اندھیریاں اور گرج اور چمک ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من السواء کی حذر الموت، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں کڑک کے سبب اور موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ اگر کسی کو کوئی ایشو وغیرہ ہے تو وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے۔ اور یہ ہمارا آج کا لیسن 7 تھا۔ تو جو لیسن 6 ہے وہ بھی میں نے پیچھے اس کا ڈسکرپشن میں میں نے لنک دے دیا ہوا ہے، تو آپ ادھر سے جا کے تو لیسن 6 جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کل تک کے لیے رکھیے گا اپنا خیال، اللہ حافظ۔